السلام علیکم ناظرین، نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ کل جمعے کے روز ایک تو لاہور احمدیہ مسجد کا گھیراؤ کیا اور نعرے بازی کی، اور دوسری سیالکوٹ احمدیہ مسجد پر فائرنگ کی گئی۔ جی بالکل، وہاں پہ جو اطلاع ملی ہے سیالکوٹ کا جو نواحی علاقہ ہے وہاں پہ بھی جمعے کے دن 12 بجے کے دوران TLP کے لوگوں نے احمدیہ مسجد کو گھیر لیا اور گھیرنے کے بعد وہاں پہ نعرے بازی شروع کر دی۔ پھر وہاں پر ان کی طرف سے ہوائی فائرنگ بھی کی گئی، جس کے بعد وہاں پہ پولیس آ گئی اور ان کو روکنے کے لیے جہاں پہ یہ ہجوم اکٹھا تھا ہوائی فائرنگ کی جا رہی تھی، اور اس کے بعد وہاں پہ آنسو گیس بھی چلائی گئی، جس کی وجہ سے 3 اہلکار TLP کے زخمی ہو گئے۔ پھر وہاں پہ سچویشن مزید خراب ہو گئی کیونکہ وہاں پہ پتھراؤ کیا گیا۔ جو ماہرین تھے وہ پولیس پر پتھراؤ کر رہے تھے، پولیس ان پر آنسو گیس چلا رہی تھی۔ مسجد کہاں بنی ہوئی تھی؟ جی سیالکوٹ کا ایک نواحی علاقہ ہے۔ جو احمدیہ عبادت گاہ ہے وہ بھی ایک علاقے میں بنی ہوئی ہے، اور وہ بھی کافی پرانی مسجد بنی ہوئی بتائی جاتی ہے۔ اور پولیس نے کیا موقف دیا، کچھ بتا سکتی ہے؟ جی بالکل، اور پولیس کا تو یہ موقف تھا کہ ہم بہت کوشش کر رہے تھے کہ طریقے سے مذاکرات کیے جائیں، مگر ماہرین جو تھے وہ مسلسل ہمارے اوپر چڑھائی کر رہے تھے، دھکے دیے جا رہے تھے، تو پھر ہمیں اپنے دفاع کے لیے آنسو گیس چلانا پڑی تاکہ ہجوم کو ختم کیا جا سکے۔ مگر کیا یہ ہوائی فائرنگ کرنی، اسلحے کی نمائش کرنی، یہ دہشت گردی میں نہیں آتا؟ جی بالکل آتا ہے۔ اگر آپ کسی کے گھر کے یا عبادت گاہ کے باہر ہوائی فائرنگ کرتے ہیں اور ایک خوف و ہراس پیدا کرتے ہیں تو وہ بالکل دہشت گردی کے اندر آتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر جو گورنمنٹ نے متعلقہ TLP کے جو لوگ یا ورکر ہیں ان کے خلاف اگر سخت ایکشن نہ لیا گیا تو یہ بہت زیادہ آنے والے وقت میں سچویشن خراب ہو جائے گی، کیونکہ یہ پہلے لوگ اکٹھے ہو کر نعرے بازی کرتے ہیں، پھر اگلی عبادت گاہ کو نقصان پہنچاتے ہیں، جیسے سیالکوٹ کے جو موٹر وے، وہاں پر بھی اطلاعات ملی کہ ہوائی فائرنگ کی گئی ہے، تو ساتھ پولیس نے لاٹھی چارج بھی کیا ہے۔ ایک دوسرے کو پتھر بھی مارے گئے ہیں اور لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی سچویشن تھی۔ تو وہاں پہ یہ تو ایک خانہ جنگی بھی صورتحال بن گئی، جو دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جی بالکل، حالانکہ پولیس جو ہے ان کا تو کام یہ ہے کہ دونوں پارٹیوں کو بٹھا کر ان کو سمجھائے، یا کم از کم کوئی ایسا حل نکالے کہ جس سے کسی کو نقصان نہ ہو، نہ کسی کی عبادت گاہ کو نقصان ہو اور نہ کسی بندے کی جان کو نقصان ہو۔ جی بالکل درست فرمایا، مگر یہاں تو الٹ ہے۔ وہاں کی جو رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے، جو فوٹیج اور ویڈیو سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ تو بہت زیادہ خطرناک ہے۔ وہاں پہ جو گلی محلوں میں لوگ پھر رہے ہیں، بچے بھی پھر رہے ہیں، تو وہاں پہ آنسو گیس بھی چلائی جا رہی ہے، اور وہاں پہ بندے زخمی بھی ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک منظم طریقے سے TLP کے لوگ کام کر رہے ہیں، تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ وہ اگلے بندے کو نقصان پہنچا کر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ اگر یہاں پہ بنیادی انسانی حقوق کی بات کریں تو وہ تو بالکل دکھائی نہیں دیتے۔ ریاست کیا کر رہی ہے؟ ملکی قوانین اب کدھر ہے؟ جی بالکل، بنیادی انسانی حقوق ہر انسان کے پیدائشی حقوق ہیں، جو اسے صرف انسان ہونے کی حیثیت سے حاصل ہوتے ہیں۔ ان حقوق میں زندگی کا حق، آزادی، مساوات، اظہار رائے، مذہبی آزادی، تعلیم، روزگار اور عزت و وقار شامل ہیں۔ یہ وہ اصول ہیں جو انسان کی عزت اور آزادی کو تسلیم کرتے ہیں اور ایک مہذب معاشرے کی بنیاد فراہم کرتے ہیں، مگر پاکستان میں بالکل نہیں۔ جی بالکل صحیح کہا۔ ملکی قوانین اور آئین کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ملکی قوانین ان بنیادی انسانی حقوق کی حفاظت اور نفاذ کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ ایک مضبوط قانونی نظام شہریوں کو نہ صرف ان کے حقوق سے باخبر کرتا ہے، بلکہ ان کے عملی تحفظ کو بھی یقینی بناتا ہے۔ آئین، جو کسی بھی ملک کا اعلیٰ ترین قانون ہوتا ہے، ان حقوق کو واضح طور پر تسلیم کرتا ہے۔ پاکستان کے آئین میں بھی بنیادی انسانی حقوق کو ایک خصوصی حیثیت حاصل ہے، اور ریاست پر لازم ہے کہ وہ ان کا احترام کرے اور ان کا تحفظ کرے۔ جب قوانین انسانی حقوق کے مطابق بنائے اور نافذ کیے جاتے ہیں تو معاشرہ انصاف، برابری اور امن کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ تاہم اگر ان حقوق کی خلاف ورزی ہو یا قانون امتیازی رویہ اختیار کرے تو معاشرہ بے چینی، ناانصافی اور افراتفری کا شکار ہو جاتا ہے۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اگر کسی بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے قوانین انسانی حقوق کے تحفظ کو اولین ترجیح دے اور ہر شہری کو برابری کے ساتھ انصاف فراہم کرے، ایک ایسا معاشرہ جہاں انسان کو اس کے بنیادی حقوق حاصل ہوں، در حقیقت ایک محفوظ، باوقار اور ترقی یافتہ معاشرہ ہوتا ہے۔
مگر افسوس پاکستان میں ایسا کچھ نہیں، اور انصاف تو دور دور تک دکھائی نہیں دیتا۔ تو صرف ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ ایسے ملک کے لیے جہاں ملک کے اپنے لوگ ہی محفوظ نہ ہو، جو ملک اسلامی جمہوریہ کہلاتا ہے اور جو کلمے کے نام پر بنوایا گیا تھا، مگر آج وہاں پہ مسجدوں سے کلمہ ہی مٹا دیا جاتا ہے، استغفر اللہ۔ یا ان مولویوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا جو اتنی بے دردی سے کلمے کو مٹا دیتے ہیں۔ پھر ایسے ملک میں عذاب نازل نہ ہو تو کیا ہو؟ پھر مولوی حضرات کیوں روتے ہیں جب یہی سب انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، یہ پاکستان میں احمدیہ مسلم جماعت کے ساتھ کرتے ہیں۔ شیلنگ شروع کر دیا پولیس نے، اوپر سے یہ شیلنگ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تحریک لبیک یہ مچھلیوں کا مینار ڈھانے آئے ہیں۔ دین اللہ کا ہے اور اسلام سب کے لیے ہے، کوئی خدا بن کر کسی کو اسلام پر عمل کرنے سے روک نہیں سکتا، لہٰذا لوگ خدا نہ بنے تو ان کے لیے ہی اچھا ہے۔ یہ فرعونیت ہے، اسے چھوڑ دو ورنہ حال فرعون جیسا ہی ہوگا۔ اور جو عذاب قوم پر پڑ رہے ہیں، جو معاشرے کا حال ہو چکا ہے، معیشت کا حال ہو چکا ہے، مذہب و روحانیت سے دوری کا حال ہو چکا ہے، ہر کسی کو صاف نظر بھی آ رہا ہے۔ محمد علی مرزا کی بات ہم اس ویڈیو میں سنتے ہیں۔ احمدی ہی صرف وہ لوگ ہیں جو فساد نہیں چاہتے، صرف صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں، فتنہ و فساد نہیں کرتے۔ پاکستان میں جو سب سے نان وائلنٹ کمیونٹی ہے وہ قادیانیوں کی ہے۔ آپ کو کبھی کوئی اس طرح کا رپورٹ نہیں ملے گا کہ انہوں نے کسی مسجد کے اوپر حملہ کر کے مسجد کو توڑ دیا ہو۔ ہمیں نہیں ہے اسلامی حکومت چاہیے بریلوی دیوبندی اہل حدیث مولویوں کی، توبہ توبہ توبہ، یہ تو کاٹ دیں گے ایک دوسرے کو۔ بالکل، اگر کوئی قادیانی یا غیر مسلم ہو اور وہ ہماری کنٹری کے لیے نوبل پرائز جیت کے لے کے آئے تو اس کو بائیکاٹ کرنا صحیح ہے، جیسے کہ عبدالسلام صاحب کا بائیکاٹ کیا علماء نے کیونکہ وہ قادیانی ہیں۔ اس لیے دیکھیں علماء کے تو اپنے پرابلمز ہیں، علماء دو نمبری کے اوپر چل رہے ہیں۔ چاہیے تو ان کو یہ کہ یہ صرف عبدالسلام کا بائیکاٹ نہ کریں اگر یہ اصول پہ چل رہے ہیں، باقی فرقوں کو بھی تو یہ کافر سمجھتے ہیں، ان کے بھی جو بڑے بڑے کھلاڑی ہیں ان کا بھی یہ بائیکاٹ کریں۔ مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم